محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو اب کہتی ہیں کہ میں سب کی ماں ہوں، تو ماں جو ہے وہ بچوں کو اکیلا چھوڑ کر خود جاپان میں سیر سپاٹے کر رہی تھیں اپنے میرے خیال میں کوئی 50 افراد کے ڈیلیگیشن کے ساتھ. تو اب آئی ہیں سیر سپاٹا کر کے، تو یہاں پر ان کے گھر کا جو حال ہے اور ان کے بچوں کا جو حال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نااہل ماں اللہ کسی کو نہ دے جو کہ کچھ نہیں کر سکی. اور پنجاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں جو ہمارے سیکٹری ہیں ڈی جی ہیں اس کے پی ڈی ایم اے کے اور ریسکیو 1122 کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں یہی بات کر رہا تھا کہ یار پنجاب کو بھی اطلاع کرو کہ یہ جو سیلاب ہمارے اوپر آئے یہ وہاں جا رہے ہیں، ان کو بھی بتاؤ تاکہ وہ بھی تیاری کریں. تو اس نے کہا کہ نہیں پنجاب کو اطلاع ہے اور ان کے پاس تو ہم سے زیادہ وسائل ہیں، وہ تو بہت زیادہ ریسورسفل صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہے، ان کے پاس وسائل بھی بہت ہیں، تکنیکی بھی اور مالی بھی، اس لیے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن آج جب میں نے دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مالی لحاظ سے اور ٹیکنیکل لحاظ سے شاید ہم سے بہتر ہوں گے، لیکن اہلیت کے لحاظ سے شاید ہم ان سے بہت بہتر ہیں، کیونکہ ہم نے نہ صرف قدرتی آفت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ ہمارے اداروں نے جتنا ہو سکا فوری طور پر وہاں پر آپریشنلائز بھی کیا ریلیف سرگرمیوں کو. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ میڈیا کے دوست میرے ساتھ تھے، کل ہم پی ڈی ایم اے کے ہیڈ کوارٹر گئے، وہاں پر انہوں نے بریفنگ بھی دی. ہم اب تک 90% لوگوں کو معاوضات کی ادائیگی بھی کر چکے ہیں. جو شہید ہوئے ہیں 406 کی فگر تھی کل تک، جو شہید ہوئے ہیں ان کو بھی معاوضات دے چکے ہیں، جو زخمی ہیں ان کو بھی دے چکے ہیں. ہاں جن کی لاشیں اب برآمد ہو رہی ہیں اور وہ تصدیق کے عمل سے گزر کے جیسی ہمارے پاس ریکارڈ آتے ہیں ہم ان کو بھی دے رہے ہیں. کل وزیر اعلیٰ صاحب نے 2 ارب روپے ایکسٹرا اضافی جو ہیں وہ ریلیز کیے ہیں، اور بالکل ہم دل کھول کر اور ہاتھ کھول کر اپنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اٹموسٹ کوشش ہے کہ جلد سے جلد ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ 15 تاریخ کو یہ آفت آئی تھی، 17-18 تاریخ سے ہم نے لوگوں کو 15,000 روپے فی فیملی پیمنٹ بھی شروع کر دی. یہ پیمنٹ ان نقصانات کے علاوہ ہے کیونکہ ان کی دکانیں تباہ ہو چکی ہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں، زندگی گزارنے کی جو بنیادی ضروریات ہیں، کھانا پینا بستر چولہا، یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ 15,000 روپے پر فیملی میں کم از کم وہ اس قابل اپنے آپ کو بنا سکے کہ بنیادی جو کھانے پینے کی چیزیں اگر وہ خریدنی بھی پڑے تو وہ خرید لے، کیونکہ ہر بندے تک یقیناً امداد نہیں پہنچ سکتی. کچھ علاقے ایسے ہیں جو بہت دور دراز ہیں جہاں سڑکیں اور پل مکمل طور پہ بہہ گئے ہیں، تو وہاں تک ٹرک کے ذریعے یا گاڑیوں کے ذریعے امداد پہنچانا مشکل ہے. تو اس لیے ہم نے یہ 15,000 روپے اور وہ بھی آن لائن، اور اس کے لیے چونکہ وہ دور دراز کے علاقے ہیں، کئی لوگوں کے پاس سسٹم نہیں ہوتا، تو ہم نے موبائل ٹیمیں بھجوائی ہیں جو مختلف علاقوں میں وہاں پر ٹرکوں کے ذریعے وہ کھڑی ہیں اور لوگ وہاں ایکسیس کر کے وہاں سے کیش پیمنٹ لے رہے ہیں. وہ اے ٹی ایم ان میں اس طرح موجود ہیں. تو ہماری تو اپنی پوری کوشش رہی ہے. انسان ہیں ہم بھی، ظاہر ہے ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں، 100% کارکردگی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں، انسان تو نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دیں. میرا خیال تھا پنجاب کرے گا لیکن پنجاب نے نہیں کیا. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، بار بار یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے، چونکہ آپ نے یہ سوال کیا تو میں اس سوال کے میں ایک اضافی چیز کا بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں جب یہ سیلاب آیا تو پنجاب کی حکومت نے بھی، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے خیبر پختونخوا کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو فون کیا، انہیں کہا کہ ہم ہمدردیاں کرتے ہیں، ہمیں دکھ ہے، لیکن صرف دکھ اور ہمدردی کے اظہار کے علاوہ عملی طور پر کوئی مدد کے پی میں نہیں آئی. ہمارے صوبے میں ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا. لیکن پنجاب کے عوام کا یہ حال نہیں ہے. پنجاب کے عوام نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور میں یہ کم از کم آپ کو ریکارڈ پہ کہہ دوں، میں باقی لوگوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہاں سے بھی جو لوگوں نے فلاحی اداروں کو ٹھیک ٹھاک مدد دی ہے، کیونکہ مجھے بعض فلاحی اداروں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ پنجاب سے ہمیں کافی ڈونیشنز ملی ہیں جو ہم نے یہاں تقسیم کی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو ہارے ہیں لیکن ٹکٹ ہولڈرز تھے، ان کی طرف سے ہر ضلع سے ہمیں ٹرک آ رہے ہیں، اور وہ ٹرک سیدھے جا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر سوات کے دفتر میں. وہاں انہوں نے ڈپو بنایا ہے، تمام ٹرک وہاں جا رہے ہیں. میڈیا والوں کو میں کہوں گا کہ اپنے کیمرے وہاں بھیجیں، ان کو بھی آپ رپورٹ کریں. وہاں پر ہمارے تقریباً جتنے بھی پنجاب کے اضلاع ہیں، 35-36 اضلاع ہیں میرے خیال میں پنجاب کے، وہاں سب اضلاع سے ایک ایک ضلع سے باقاعدہ بینر کے ساتھ ہمارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے وہاں سے سامان بھیجا ہے. تو پنجاب کے عوام کو میں یقیناً شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ان کی تعریف بھی کروں گا، ان کے لیے دعا بھی کروں گا کہ انہوں نے ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا ہے، اور ہمیں بھی ان کا دکھ اپنا دکھ نظر آتا ہے. یہ ہمارا اپنا دکھ ہے. مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں،
اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کی تکلیفیں کم کرے، لیکن بہرحال حکومت کی نااہلی اپنی جگہ ہے۔ دیکھیں بھارت کے بارے میں تو میں کیا کہوں، بھارت تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ جب دریائے جہلم میں انہوں نے 2 دن پہلے ہمارے حکومت کو خبردار کر دیا تھا، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے تحت دونوں ممالک کی اوبلیگیشن ہے کہ اگر پانی کا ریلا یا سیلاب آتا ہے تو وہ دوسرے ملک کو باخبر کریں گے۔ تو انڈیا کی طرف سے ایک رپورٹ تو میرے سامنے آئی ہے جو انہوں نے ہمارے حکام کو بتایا تھا کہ ادھر سیلاب آ رہا ہے، لیکن کرتارپور کے بارے میں میں اب کیا کہوں، یہ ہمارے پنجاب حکومت کا ہی کام ہے، کیونکہ ظاہر ہے انڈیا نے تو آ کے پاکستانی پنجاب کے اندر حفاظتی اقدامات نہیں کرنے، یہ تو پاکستان نے کرنے ہیں۔ تو سیلاب کے ویسے بھی دن ہیں اور یہ تو موسم ہی ہے سیلابوں کا، آپ کو پتہ ہے گزشتہ کئی سالوں سے ہر سال سیلاب آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس سال اس کا جو میگنیچیوڈ ہے اور انٹینسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے پچھلے کی نسبت۔ تو اصولی طور پر تو تیاری پنجاب کو سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ پنجاب والے تو فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہروں کا دنیا کا بلکہ ایشیا کا سب سے بہترین نظام نہروں کا ہمارے پاس ہے۔ تو اریگیشن سسٹم تو ان کا بہت ڈیولپ ہونا چاہیے، ان کو تو نہیں چاہیے کہ وہاں پر اس طرح پشتے توڑ کر دریائی پانی جو ہے وہ باہر آئے۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ماں ان کی وہاں جاپان میں سیر سپاٹے کر رہی تھی تو شاید اس وجہ سے وہ بیچارے بچے جو ہیں وہ بے آسرا رہ گئے۔ مالا ددی پر بارکم سوائے تاجران بارکم سو ہے بخاری کے لیے یہ جاپان کا کامیاب دورہ کیا جا چکا ہے جس پر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور کہہ رہے کہ ہم نے اپنے ہیلی کاپٹر کو ایئر ایمبولینس بنائے ہوئے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت میں انہوں نے ہیلی کاپٹر سے رکشہ بنایا ہوا تھا۔ اب جس کا آپ نے نام لیا ہے اس کا میں نام اپنی زبان سے لے کر اس کو زیادہ عزت نہیں بخشنا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کے پی کی کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے ان کے جاپان جانے سے۔ ہاں البتہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ جن کو تکلیف ہونی چاہیے اور جن کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ وہ عوام کے پیسے سے جاپان جا کر سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ کوئی اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قوم کے کروڑوں روپے خرچ کر کے ان حالات میں، جبکہ قوم کو 1-1 روپے کی ضرورت ہے، وہ خرچ کر کے جاپان میں 10 دن کی کا ٹور کرے اور اس کے بعد تھائی لینڈ میں بھی کچھ دن گزارے اور پھر کہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف تو آپ کو ہونی چاہیے اور ہمیں تکلیف اتنی ضرور ہے کہ آپ کو شرمندگی کا احساس نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پاکستان کے لیے وہاں کچھ کیا ہے تو آپ دکھائیں قوم کو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو تکلیف کے تانے دیں۔ آپ دکھائیں آپ نے کیا کیا، آپ نے وہاں سے کتنے پیسے لے کر آئیں، کیا کاروباری معاہدے کیے، تجارتی معاہدے کیا ہوئے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو آپ نے کیا ریلیف دی ہے یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ جہاں تک باقی ایشوز کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پولیٹیکل اور سیاسی نعرے بازی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کیا کہتے ہیں کابل سوال سی سو بلا اسے دیرانے ہاں ہیلی کاپٹر، جہاں تک اب یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نعرے بازی اور پولیٹیکل پوائنٹس کھولیں گے۔ جب ہم نے سب سے پہلے ہیلی کاپٹر کو اپنا جو ہمارا MI-17 تھا وہ بڑا ہیلی کاپٹر تھا، اس کو ہم نے ایئر ایمبولینس ڈکلیئر کیا اور پھر اس ایئر ایمبولینس نے جو کام کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ نے خود آپ کے ٹی وی کیمروں نے رپورٹ کیا، آپ کے ٹی وی سکرینز پہ دکھایا گیا ہے کہ کرم میں جب ہنگامہ تھا، سیکٹیرین وائلنس تھا، پھر کوارانہ کشیدگی تھی، لوگ بیمار تھے، لوگ زخمی تھے، لوگوں کو تکلیف تھی، تو اس ہیلی کاپٹر نے 200 کے قریب سارٹیز کی ہیں پشاور ٹو کرم، 200 مرتبہ وہ آیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر وہ حادثے کا شکار ہوا اور اس میں 5 افراد شہید ہوئے۔ وہ کیسے ہوئے؟ وہ کوئی سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں جا رہا تھا، لوگوں کو باجوڑ میں امدادی سامان پہنچانے کے لیے جا رہا تھا اور خراب موسم میں رسک لے کر جا رہا تھا۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایوییشن کے اصولوں کو دیکھا جائے تو شاید اس ہیلی کاپٹر کو ٹیک آف بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، ہوائی اڈے سے اڑنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس بارش، طوفان اور آندھی میں وہ وہاں گیا، پہاڑ سے ٹکرایا، کریش ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عظمیٰ بخاری کو ایسی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے ضمیر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کا ضمیر ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، اگر وہ ضمیر زندہ ہے کہ وہ اس طرح کے کمنٹ کرے۔ باقی پنجاب میں اگر کسی نے ایئر ایمبولینس لی ہے تو میں نے تو اس ایئر ایمبولینس کو کبھی کسی مریض کو لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البتہ ایک بہت بڑے جہاز میں
پنجاب کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ جاپان کا سیر سپاٹے کر کے آ گئی ہیں، وہ ہم نے ضرور دیکھا ہے. تو اللہ کرے اب یہ جو شکر گڑھ میں سیالکوٹ میں نارووال میں جو تباہی آئی ہے اس میں لوگوں کو نکالنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ وہ ایئر ایمبولینس ان کا کتنا استعمال ہوتا ہے. کوئی تاجران تھا تپوسو کیا صاحب ہماری حکومت کی جانب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ امدادی سامان تو نہیں ملا، لیکن امیر مقام صاحب جو ہے امدادی پیکج کا بھی اعلان کیا تھا 20 لاکھ روپے کے حوالے سے، تو کیا وہ پیسے جو ہے وہ حوالے کی جا چکے شہداء اور؟ میری اطلاع کے مطابق تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا، اور امیر مقام صاحب سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ نے اعلان کیا تھا تو آپ نے کیا کیا. ہمیں ایک بات بتا دوں، تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں اپنے الفاظ کی، میں نے کہا کچھ نہیں ملا. ہاں ہمیں 3 ٹرک ملے ہیں، وہ بھی شروع میں جب پہلے وہ کوئی NDMA جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے کوئی 3 ٹرک سامان بھیجا تھا بنیر کی طرف. بس وہ 3 ٹرکوں کے علاوہ اللہ کے کرم سے صرف ہمیں دعائیں ملی ہیں اور نیک تمناؤں کا اظہار ہی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہوا ہے. اچھا سر، آپ نے تاجروں کے مسائل سنے، بہتر ایسے مسائل ہیں جن کا حل آپ کے پاس بھی موجود ہے، یا آپ کے احکامات سے ہی ان پر یہ ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ اپنے احکامات کو ریورس کیسے کریں گے، کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں، حکومت جو ہے اس کی جہاں تک احکامات کا تعلق ہوتا ہے، دیکھیں ہم مختلف عوامل کے رد عمل میں بعض اوقات پالیسیاں بناتے ہیں. مثلا تجاوزات کی بات یہاں پہ ملک صاحب نے کی، بالکل جینون بات ہے. تجاوزات آپ کو بھی پتہ ہے، تجاوزات سے لوگوں کو تکلیف بھی تھی اور لوگ ہر جگہ، صرف پشاور میں نہیں، ہر جگہ تجاوزات کا پورے پاکستان میں یہ ایک کرائسس ہوتا ہے یا ایک ایشو ہوتا ہے. حکومت نے اس وقت وقتی طور پر ظاہر انتظامیہ کو ہدایات دی. اب انتظامیہ کو دیکھیں، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ جو قانون ہوتا ہے نا، قانون بنایا جاتا ہے اور جج کے سامنے پڑا ہوتا ہے کہ جج صاحب آپ کو اختیار ہے کہ اب آپ نے اس قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اب کسی قانون میں اگر لکھا ہوا ہے کہ کسی جرم کی سزا زیادہ سے زیادہ 10 سال ہے اور کم سے کم 3 سال ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جج صاحب جو ہے ہر کام میں، چھوٹے کام میں بھی اور بڑے کام میں بھی 10 سال ہی سزا دیں. جج صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ دیکھیں یار کہ یہ بندہ نا، اس نے جو جرم کیا ہے، اس کی نوعیت، اس کے حالات اور پورے جرم کا جو اس کا جو کردار ہے وہ اتنا ظالمانہ اور وحشیانہ ہے کہ اس کو 10 سال سزا پوری دینی چاہیے. لیکن دوسرا ہے، اس سے جرم تو ہوا ہے لیکن وہ شاید اس کا اتنا اس میں رول نہیں ہے، اور حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ شاید اگر اس کو، شاید وہ نہ کرتا یہ جرم لیکن ہو گیا تو اس کو کم سزا دینی چاہیے. تو تجاوزات کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو ضرور جو اپنے احکامات ہیں اور پھر ان احکامات پر جو عمل درآمد ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کس طرح کی جو ہے اختیارات کا استعمال کتنا مناسب ہے اور کتنا غیر مناسب ہے. دیکھیں یہ تو فیصلہ غیر وزیر اعلیٰ نے یا میں نے نہیں کرنا، یہ تو اس پولیس اہلکار نے یا انتظامیہ کو اہلکار نے کرنا ہے جو کسی غریب کی دکان کا شٹر توڑ رہا ہے یا دکان کے اندر جو ہے اس کو نقصان دے رہا ہے. ہاں جیسے کہ دیکھیں عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ جو ریڑھیوں والے ہوتے ہیں یہ بیچارے بچوں کے لیے روزی کما رہے ہوتے ہیں، بے روزگاری کا دور ہے، کسی نے مالٹے رکھے ہوتے ہیں، کسی نے کیلے رکھے ہوتے ہیں، کسی نے مونگ پھلی رکھی ہوتی ہے، ان کی گاڑیوں کو الٹ دیتے ہیں. میں بالکل اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، چاہے سرکار کرے، چاہے جو بھی کرے، پولیس کرے، انتظامیہ کرے، میں مذمت اس بات کی کرتا ہوں. کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ان کو انسان سمجھتے ہوئے اور کچھ اللہ کا خوف کرتے ہوئے بھی آپ کو اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے. اختیار اگر آپ کو اختیار اگر آپ کو حکومت نے دے دیا ہے یا قانون نے دے دی، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے زیادتی کریں. تو یقیناً یہ جو اقدامات ہیں جو غیر متناسب ہیں، جو اس موقع کی مناسبت سے زیادہ ہیں، کا مناسب اقدام ہونا چاہیے، اس سے کہیں تجاوز کرتے ہیں اس پر بالکل ہم ایکشن بھی لیں گے. اور اسی لیے میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہے کہ آپ ڈیلیگیشن لے کے آئیں ڈپٹی کمشنر صاحب سے، اور اس کے بعد ٹریفک کے جو ہمارے انچارج ہیں میں ان سے ملا بھی ہوں کچھ دن پہلے، میں ان کے ٹریفک ہیڈ کوارٹر بھی گیا تھا، انہوں نے مجھے پریزنٹیشن بھی دی تھی، اچھا خاصا ان سے میں نے اس معاملے میں بات بھی کی تھی. لیکن دوبارہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ بھی ایک وہ کریں، یہ تمام ایشوز ڈسکس کریں اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بٹھا کے ان پہ تمام انشاءاللہ ہم اقدامات کریں. اور کل پرسوں سے ہمارے صحافی ہیں، ہمارے تنظیمی بیدار بھی ہیں، ان کے خلاف بھی گائے کے حوالے سے ایف آئی آر درج کرنے کا نوٹس اور قانونی نوٹس بھجوایا گیا ہے.
تو صحافی تو آپ کی جو بات ہے وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں اور آپ کی اور عوام کے درمیان خود کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ سفر کیسے آگے جائے گا؟ جی بالکل، ہم نے پی کا ایکٹ جس طرح انداز میں آیا تھا اور جن مقاصد کے تحت آیا تھا اس کے تحت ہم نے بالکل اس کی ہم آج بھی اس پالیسی پہ ہیں. ہم پی کا ایکٹ کی جو شکل ہے اور جو اس کی نوعیت ہے اس کو بالکل ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں. جہاں تک اس پرٹیکولر کیس کا تعلق ہے، چونکہ جنرلی تو ہم نے کسی صحافی کے خلاف حکومت کے کہنے پر ہم نے ایز سچ کوئی ایکشن لینے سے ہمیشہ اعتراض کیا ہے. ہاں یہاں پر معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی سلسلے میں میٹنگز ہوئی ہیں، سرکاری اہلکاروں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، اور جن لوگوں نے صحافی کی شکایت کی تھی ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے. اصل میں ایشو ہے، ایک تنازعہ ہے، ویسی کسی اس پر نہیں ہوا، لیکن وہ اس میں جن لوگوں نے درخواست دی ہے پی کا ایکٹ کے تحت ان لوگوں کا ایک ذاتی ایشو ہے کہ جس پر ان کو شکایت ہے کہ اس نے ہمارے خلاف کوئی بیان ایسا دیا. میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہوں گا کہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس تفصیلات کو اٹھائیں، لیکن دو لوگوں کا اختلاف ہے. اس اختلاف کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ایمیکیبلی ہینڈل کریں. کل بھی میری رات کو بھی سیکرٹری صاحب سے اپنے انفارمیشن سے بات ہوئی ہے اور مجھے بتایا کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، آپ کے بھی نمائندے آئے تھے، پریس کلب کے نمائندے آئے تھے. جو دوسری طرف سے شکایت کنندہ ہے اس نے بھی اپنی ان کی طرف سے بھی اپنی گزارشات آئی ہیں. انشاءاللہ یہ معاملہ ایمیکیبلی حل ہو جائے گا. کوئی ایسا مجھے اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں نظر آ رہا. بہت بہت شکریہ.